بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنر، آپ سب خیریت سے ہوں گے امید کرتی ہوں۔ میرے چینل پر جو نئے ہیں ان سے گزارش ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی نئی سٹوری کی طرف۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ بعد نماز مغرب اکا دکا لوگ ہی نظر آتے تھے۔ رات گہری ہوتے ہی لوگ گرم لحاف میں دبک جایا کرتے اور گلی کے کونے میں لگے بلب کی روشنی میں چند بوڑھے لوگ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے۔ یہ تو بھلا ہو دینو کا جس نے اپنے گھر کا ایک بلب گلی کے باہر لٹکا رکھا تھا۔ یہ ایک پسماندہ گاؤں تھا اور ابھی تک اس گاؤں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ چودھری رانا، آخر کب تک باہر سے چور ہمارے گھروں میں کودتے رہیں گے اور ہم کب تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھے رہیں گے؟ بیٹھک میں ہر کوئی مشورہ دینے میں مصروف تھا۔ ساجدہ، اوری ساجدہ، دیکھ ذرا بھینسوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ کیوں تنگ ہو رہی ہیں؟ جا نگوڑی جا کر دیکھ۔ ساجدہ کی ساس ذرا گرم مزاج کی مالک تھی اور برداشت تو پاس سے بھی نہ گزری تھی۔ بیچاری رات کے آخری پہر جھینگروں کی آواز میں بھینسوں کی بندھی ہوئی جگہ تک جا پہنچی۔ ماں نے چیخ چیخ کر پورا گھر جگا دیا۔ ایک خون میں لت پت زمین کا حصہ تھا، پیلے بلب کی روشنی میں وہ واضح نظر آ رہا تھا۔ ساجدہ کا خاوند رشید اور اس کا چھوٹا بھائی یاور دونوں فوراً آن پہنچے۔ کوئی اندازہ تک نہیں لگا سکا تھا کہ چور اب جانوروں کو ایسے مار کاٹ کر گھروں سے لے جائیں گے۔ اب شور سے پورا محلہ رشید کے گھر موجود تھا۔ کلہاڑیاں اور گنڈاسے ایسے پکڑے ہوئے جیسے چور کو آج ہی کاٹ ڈالیں گے۔ سب نے بولا کہ چور کدھر گیا؟ دیکھو، چھوٹی چھوٹی دیواروں سے کودنا آسان تھا اور چور جدھر سے جانور اٹھا بھاگا تھا وہ خون کی دھار تھی۔ لالٹین کی روشنی میں گاؤں کے لوگ اس خون کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے تو وہ گلیوں سے کھیتوں تک پہنچ کر غائب تھا۔ فصل کے اندر کیا دکھائی دیتا؟ اتنے میں پھر گاؤں کے اندر سے شور مچ گیا۔ رمضان کے گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی، وہ الگ شور مچا رہا تھا۔ سب چودھری رانا کے گھر جمع تھے۔ بالآخر طے پایا کہ گاؤں کے کونے پر نوجوان پہرا دیں گے اور کوئی بھی اندر داخل ہوا اسے پکڑ کر چودھری رانا کے ہاں پیش کر دیا جائے۔ لالٹین اور کلہاڑیوں کی مدد سے پہرے داری شروع ہو گئی۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ سب مطمئن تھے کہ کوئی واردات نہیں ہو رہی۔ گہری دھند میں فصلوں میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ اوے یار، ہوشیار، پیرو نے یاور سے بولا۔ آج ان دونوں کی چوکی داری کی باری تھی۔ ہاں، میں بھی سن رہا ہوں۔ وہ دونوں اوٹ میں ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ بلّا جو قدرے عام بلّوں سے بڑا تھا چلا آ رہا ہے۔ لو، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ وہ کدھر گیا پھر معلوم نہیں۔ وہ دونوں بیڑی پینے میں مصروف تھے۔ فجر کی اذان لگ چکی تھی اور وہ دونوں گھروں کو لوٹ گئے۔ آج صبح پھر دڑبے سے مرغا اور مرغیاں غائب تھے۔ یہ واردات دینو کے گھر ہوئی۔ سب نے یاور کو دھر لیا۔ پیرو اور یاور دونوں کو جم کر باتیں سنائیں۔ نکمو، لگے ہوگے گپوں میں، تبھی تو توجہ نہ دی، کتنا نقصان ہو گیا۔ اب کل سے میں بھی پہرا دوں گا۔ مسلسل گھروں سے جانوروں اور پالتو پرندے غائب ہونے لگے۔ آج ساجدہ چھت پر کپڑے سکھانے چڑھی۔ ہوا اتنی ٹھنڈی نہیں چل رہی تھی، دھوپ بھی نکلی تھی۔ شکر ہے آج اتنی ٹھنڈ نہیں۔ یاور نے چھت پر کبوتروں کے پنجرے رکھے ہوئے تھے کہ اس میں ایک آدمی آرام سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ اندر بغور دیکھنے لگی۔ اسے غپ غپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دو سفید چمکیلی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ ڈر کر پنجرے سے دور ہو گئی۔ وہ کپکپانے لگی۔ پنجرے سے اسے ایک سیاہ بھیانک عفریت ہاتھوں کے بل چلتا ہوا نظر آیا اور بہت پرسکون انداز سے یکدم بلے کی شکل اختیار کر گیا اور وہ چھت سے کود گیا۔ ساجدہ، ساجدہ، اوری ساجدہ، دیکھ ارشد، گھنٹہ بھر ہونے کو آیا، یہ بہو نیچے نہیں آئی۔ جا بیٹا اس کام چور سست ماری کو نیچے لے کر آ۔ اماں، سارا دن کام میں تو لگی رہتی ہے، تو بس اس کے پیچھے پڑی رہا کر۔ یہ کہتا ہوا ارشد چھت پر چڑھ گیا۔ ساجدہ، کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف کہتا ہوا بڑھا اور دیکھا تو وہ بے ہوش تھی۔ سب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ہوش میں آ گئی مگر ڈر کر اٹھ بیٹھی۔
اس نے اپنے ننھے معصوم بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا۔ کیا ہوا ساجدہ، سب ٹھیک تو ہے؟ ارشد، میں نے اوپر کچھ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یاور فوراً بولا۔ کیا بھابھی بتائیں۔ وہ فوراً سن کر اوپر بھاگا۔ یا خدایا، یہ کیا کر دیا! کبوتروں کو آدھے سے زیادہ نقصان پہنچ چکا تھا۔ چودھری کے گھر میں آج بہت سناٹا تھا کہ یہ بلا نما عفریت کہاں سے آیا ہے اور اسے کیسے مارا جائے۔ ایک دو چوریاں اور اوپر سے اللہ کا عذاب۔ وہ لوگ بہت علم سے دور تھے۔ وہاں بیٹھا پیرو بولا، چودھری، اس رات وہ بلا ان کھیتوں کے بیچ میں سے آیا تھا۔ ہم وہیں اس کا انتظار کریں گے۔ سخت جان لوگ ہاتھوں میں برچیاں کلہاڑیاں تھامے لالٹینیں پکڑے رات بھر وہاں پہرا دیتے رہے، پر کوئی آہٹ تک نہ ہوئی۔ کوہرا چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دینو نے نئی بکری خریدی تھی۔ آج دینو کھیتوں پر مچان پر چڑھ کر سو رہا تھا۔ وہ اس عفریت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کھیتوں میں سرسراہٹ شروع ہونے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور آہستہ آہستہ بلے کی غراہٹ قریب ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے جبڑے میں پھنسا بکری کا سر دیکھ کر دینو کے تو اوسان قطع ہو گئے۔ اتنا بڑا سر بلے کے جبڑے میں کیسے؟ اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بلا عفریت بن گیا۔ تیز غراہٹ کے ساتھ غپ غپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ 1 منٹ میں پورا سر ہڈیوں سمیت ہڑپ کر گیا اور وہ واپس بلا بن کر کھیتوں میں گھس گیا۔ دینو کا تو خوف کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ چودھری، آسان نہیں اس مخلوق کو مارنا، وہ تو بھیس بدلتا ہے جسے کوئی چھلاوا ہو۔ نہ بابا نہ، میں تو یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ لوگ گاؤں چھوڑنا شروع ہو گئے۔ ایک دن چودھری رانا کا بیٹا بہروز رانا گھر لوٹا۔ گاؤں کے سناٹے اسے وحشت زدہ کر رہے تھے۔ گھر آنے پر اسے ساری کہانی کا پتہ چلا، اور وہ اپنی بیٹھک میں سب کو مطمئن کر چکا تھا، کیونکہ وہ ایک مذہبی اسکالر تھا۔ تعلیم کے لیے چودھری رانا نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بہرام جو کہ ڈاکٹر تھا اور لندن میں مقیم تھا، وہ کبھی گاؤں نہ لوٹا، جبکہ بہروز مذہبی اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تھا، پروفیسر تھا، مذہبی کالم نگار تھا، وہ سال میں گاؤں لازمی آیا کرتا۔ ایک بہت بڑا پنجرا تیار کیا گیا، اس میں کبوتر چھوڑے گئے، اور ایک طرف نہیں 2 طرف دروازے لگائے گئے، اوپر جال بنایا گیا۔ بہروز نے اپنا کام لوگوں سے مکمل کروایا، اور 2 دن اس کام کو مکمل ہونے میں لگے۔ چاروں طرف درختوں پر کلہاڑیوں کے ساتھ یاور، پیرو، دینو اور گاؤں کے بہت سے لوگ پہرا دے رہے تھے، جبکہ بہروز پنجرے کے اندر کونے میں سیاہ چادر اوڑھے بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ سب کام ہو چکا تھا۔ کھیتوں کی سرسراہٹ بلے کی آمد کی خبر دے رہی تھی، ساتھ ساتھ کبوتروں کی بے چینی شروع ہو گئی۔ اور کیا، اب بلا تیز غراہٹ کے ساتھ پنجرے کے دروازے پر موجود تھا۔ بہروز مضبوط اعصاب کا مالک تھا، وہ ایسی مخلوق سے نمٹنا جانتا تھا، اور وہ اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جب وہ مخلوق عفریت بن کر پنجرے میں داخل ہوئی، کبوتروں نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک کبوتر پکڑتا جاتا اور اس کی گردن کھاتا جاتا اور نچلا دھڑ پھینکتا جاتا۔ اب اس نے اس جال پر بندھا کبوتر گھسیٹا تو کبوتر کے ساتھ وہ جال بھی کھل کر اس پر آن پڑا۔ لڑکے بڑی پھرتی سے پنجرے کے قریب پہنچ چکے تھے، دروازہ بند کر دیا تھا، اور اب باری بہروز کی تھی۔ کام جھٹپٹ ہوا اور عفریت کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ آیت الکرسی کا ورد بہت تیز ہو رہا تھا، اور بہروز نے فوراً اس پر تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ وہ دوسرے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا، فوراً باہر نکل گیا۔ کبوتر اس دروازے سے تیزی سے اڑنا شروع ہو گئے۔ وہ پنجرے میں غرغراہٹ کے ساتھ چل رہا تھا، اور بہروز آیت الکرسی اور اہل گاؤں کلمے کا ورد کرتے رہے۔ فجر ہونے والی تھی۔ بہروز بولا، یاور، بیلچا پکڑو اور ایک گہری قبر کھودو۔ لوگوں نے مل کر قبر کھودنا شروع کر دی، اور اب باری تھی اس کی تمام راکھ کو سمیٹ کر اس قبر میں ڈالنے کی۔ اس عفریت کی راکھ کو بیلچے کی مدد سے بہروز نے اکٹھا کیا اور قبر میں ڈالا۔ اب وہاں مکمل صفائی ہو چکی تھی، قبر کو ہموار کر دیا گیا تھا۔ اہل گاؤں
اب مسجد کی طرف رخ کر چکا تھا تاکہ وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ تو لسنر، امید ہے آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نئی آنے والی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔